الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمینوں میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق احکام شریعہ کو سمجھنے سے پہلے خاص طور پر اس لفظ پر توجہ فرمائیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے جس اعتبار سے نفع بخش ہو اس اعتبار سے اس شے کو استعمال کیا جائے، اور جو شے نفع بخش نہ ہو یا جو شے جس اعتبار سے نفع بخش نہ ہو اس اعتبار سے اس شے سے اجتناب کیا جائے، اسے استعمال نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرمایا کہ ہر شے تمہارے نفع کے لیے ہے، تو جس شے کو استعمال کیا جائے اس کا نفع تو ظاہر ہے، جس شے سے بچنا ہے اس شے سے بچ کر کیا نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو اشیاء پیدا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے استعمال میں نفع ہے، اور جن اشیاء سے اجتناب کیا جانا ہے ان سے بچ کر جو ثواب حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کا نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اشیاء ہیں یہ ساری کی ساری اشیاء خواہ وہ قابل استعمال ہوں یا ناقابل استعمال ہوں، ہر شے کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کے اختیار پر، اس کی تخلیق پر بندے کو جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرتوں پر ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ اس شے کا نفع ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی اشیاء ہیں خواہ وہ زمین کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر، ہوا میں ہوں، فضا میں ہوں یا فلکیات میں ہوں، وہ ساری کی ساری اشیاء اللہ رب العالمین نے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اس سادہ سے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد سب سے پہلا جو حکم شرعی اس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے تمہارے نفع کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے نفع کے لیے ہوں، ہمارے لیے جائز ہوں۔ تو کسی شے کے جواز کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہر شے تمہارے نفع کے لیے ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر شے ہمارے لیے جائز ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اس جواز کے اصول کو رب العالمین نے بیان فرمایا۔ مثلا سورہ اعراف کی 32 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ رب العالمین نے جو زینت اور پاکیزہ رزق اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ کس نے حرام کیا ہے؟ اے میرے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں کہ وہ دنیا میں تو اہل ایمان کے لیے ہے ہی، آخرت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم یوں ہی اپنی آیات مفصلاً بیان فرماتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے وہ چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں تو انہیں حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی یہ اصول بیان ہوا کہ جب ہر شے مباح ہے، اصل ہے، جائز ہے،
تو جب تک اس کی ممانعت نہ آئے اس وقت تک وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس شے کے بارے میں کوئی حکم وارد نہیں ہوا وہ شے وہ ہے جس کا استعمال اللہ نے جائز کر دیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال اشیاء دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جن کے بارے میں صراحت سے یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ چیز حلال اور جائز ہے، اور دوسری قسم حلال اشیاء کی وہ ہوتی ہے جن کی ممانعت کا بیان نہ آئے، جن سے منع نہ کیا جائے، وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ اشیاء میں اصل مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ملے اس وقت تک کسی شے کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا اصول اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن اشیاء کی ممانعت آ جائے تو ممانعت کے بعد وہ اشیاء حلال نہیں رہتی ہیں، وہ اشیاء حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جن اشیاء کی ممانعت وارد ہوئی اصل کے اعتبار سے یہ بھی جائز تھیں، لیکن ممانعت نے ان کے جواز کو ختم کر دیا ہے۔ دوسرا علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ اشیاء جن کی ممانعت وارد ہوئی ہے یہ اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ناجائز اور حرام تھیں، اس لیے کہ ان میں نفع نہیں تھا، ان سے اجتناب میں نفع تھا، استعمال میں نفع نہیں تھا۔ تیسرا اصول اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوا کہ جب اللہ نے ہر شے ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمائی تو بغیر کسی دلیل کے کسی شے کو ناجائز یا حرام نہیں کہا جا سکتا، اور محض کسی کے کہنے سے یا کسی کے سوچنے سے یا کسی کے وہم اور گمان کی بنا پر کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ ممانعت کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ اور اس کا رسول منع نہ فرمائیں اس وقت تک وہ شے حلال ہوتی ہے۔ اور اس حرمت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں ہی حرام فرمائی ہیں، وہ بے حیائیاں کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اسی طرح ناحق زیادتی کو حرام فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں وہ بات کرنا جس کا تمہیں علم نہیں، اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل شرعی کے، بغیر اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے کے کسی شے کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو معمولات اہل سنت ہیں، مثلا 11ویں شریف ہے، میلاد شریف ہے، بزرگوں کے نام پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وغیرہ امور جن کی ممانعت وارد نہیں ہوئی یہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں۔ جو انہیں منع کرے وہ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے کہ انہیں کہاں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے چوتھا اصول یہ اخذ کیا گیا ہے کہ کسی شے کو حلال اور جائز کہنے والا اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق پر ہے، اور کسی شے کو بغیر کسی دلیل کے ناجائز یا حرام کہنے والا وہ باطل پر ہے۔ اور پانچواں اصول یہ اخذ کیا گیا ہے کہ جس طرح ہر شے کا مباح ہونا اپنے اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، اسی طرح اس کی اباحت اور اس کے جواز کو ختم کرنے کے لیے بھی دلیل یقینی کی ضرورت ہوگی۔ بغیر کسی دلیل یقینی کے، بغیر نص شرعی کے کسی شے کو حرام کہا نہیں جا سکتا۔ اور چھٹا اصول یہ بیان فرمایا گیا
کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہر شے تمہارے نفع کے لیے ہے، تو تم سے مراد کوئی خاص ایک انسان نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے نفع کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اشیاء پیدا فرمائی ہیں۔ اب کسی ایک شخص کو جتنا اس کی نعمتوں سے حصہ مل جائے، اس کا نصیب اتنا ہی ہے۔ جو اس کے حصے میں نعمت نہیں آئی، دوسرے کے حصے میں نعمت آئی ہے، اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ تو اپنے حصے کے مقدار جتنی نعمتیں مل گئیں وہی اس کا نصیب ہے، اسی کو یہ مالکانہ تصرف سے استعمال کر سکتا ہے، اور جو کسی اور کے نصیب یا کسی اور کے حصے میں آئی ہیں وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتی۔ اور ساتواں اصول اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہر شے جب ہمارے نفع کے لیے ہے، ہمارے استعمال کے لیے ہے، تو ہر شے کے استعمال کا طریقہ جدا جدا ہے۔ مثلا آگ ہے، اس سے نفع حاصل کرنا ہو تو استعمال کا طریقہ اور ہے، پانی سے نفع حاصل کرنا ہو تو اس کا استعمال کا طریقہ جدا گانا ہے۔ ہر شے کے استعمال کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اشیاء کے استعمال کا طریقہ سکھانے والا کوئی موجود ہو، اور اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو اشیاء کا طریقہ استعمال سکھانے کے لیے بھی اپنے محبوب انبیاء بھیجے۔ تو جب تک انبیاء کی تعلیمات اور ان کی رہنمائی پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان اشیاء کا کما حقہ طریقہ استعمال بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان ان اشیاء کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انبیاء کرام کی رہنمائی اور ان کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی چند کلمات کو شرف دے۔